اے اللہ کی فاحش شاری کے دھوکے میں میں نے ایسی جگہ جہاں آپ کو خرچ کرنا پسند ہو اور میں نے وہاں مجھ پر بخل کا غلبہ ہوا ہو اور ہم نے نہ کیا ہو اور آپ کو یہ بات ناپسند ہو تو میں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں. کفایت شاری کے دھوکے میں کہیں آپ کو مجھ پر بخل کا غلبہ رہا ہو، کہیں آپ کو خرچ کرنا پسند رہا ہو اور میں نے وہاں خرچ نہ کیا ہو تو میرے اس گناہ کو معاف کر دیں. اور اس کا الٹا کیا آتا ہے؟ سخاوت. ہاں، سخاوت کے دھوکے میں میں کہیں اسراف ایسا کر بیٹھا ہوں جس کی وجہ سے مجھے آپ کا تعلق نہیں مل پا رہا ہے جیسا ملنا چاہیے. آپ زبان تک آتے ہیں، دل تک نہیں آتے. میرے اس گناہ سے بھی میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے. میں نے کبھی اپنی باتوں میں استغنا ظاہر کیا ہو اور اس باتوں میں اصل میں استغنا نہیں تھا بلکہ سوال چھپا تھا مخلوق سے، اور ہو سکتا ہے قصدن بھی کیا ہو سکتا ہے بھول میں کیا ہو. اے اللہ اس سلسلے میں مجھے معاف کر دیجیے. بزدلی تھی لیکن ظاہر یہ کر رہا تھا کہ یہ مصلحت پسندی ہے اور اس کے دلائل بھی بیان کر رہا تھا، لیکن آپ کو معلوم تھا کہ یہاں بزدلی تھی دل کے اندر اور وہاں آپ چاہتے تھے بہادری ہوتی تو اچھا تھا. میں نے ایسا بھی کیا ہے بہت دفعہ، شاید کیا ہوگا یقیناً، اس لیے آپ مجھے نہیں ملتے جیسا ملنا چاہیے. مجھ کو معاف کر دیجیے. کسی کو سمجھانے میں نے ظاہر کیا ہو کہ میں اللہ واسطے سمجھا رہا ہوں مگر اس سے میرا نفس کا دخل ہو اور اسے سمجھا رہا ہوں اور زور سے یہ بھی جتاتا جا رہا ہوں میں کام اللہ واسطے کر رہا ہوں، میرا کوئی ذاتی نفع نہیں، حالانکہ اس سے میرا کہیں نفس کا چور تھا، کوئی ذاتی نفع تھا. اور میں نے ایسا کام کیا جس کی وجہ سے آپ مجھے نماز نہیں ملتی. آپ مجھے معاف کر دیجیے، نماز دے دیجیے. کیونکہ مجھے اس وقت سب سے زیادہ فکر یہی لگی ہے کہ پتہ نہیں کون سا ایسا گناہ ہے کل اللہ ناراض ہو جائے اور وہی پکڑ کا ذریعہ بن جائے. ہم خوش فہمی میں جی رہے ہوں کہ ہم تو کچھ کر رہے ہیں مگر پتہ چلے خوش فہمی نہیں، غلط فہمی تھی. یہ خوش فہمی نہیں تھی، غلط فہمی تھی. ایسے بہت سے گناہ ہیں جس سے تو نے توبہ نہیں کیا ہے. اللہ جس کا علم ہے اس کا بھی، جس کا نہیں ہے اس کا بھی. اے اللہ دل کا سوال اور زبان کا وہ سوال جو میں جانتا ہوں کہ منع ہے اور حرام ہے مگر نفس میرا غالب آ گیا، میں نے باتیں بنا کر اس انداز سے لوگوں کے سامنے کیا تاکہ میری حاجتیں لوگوں پر کھل جائیں اور لوگ میری ضرورتیں پوری کر دیں. لوگوں کو کچھ پتہ نہیں، میرے مولا آپ کو سب معلوم ہے. میں آپ کا ایسا بندہ ہوں جو غلطیوں سے پور ہوں، بہت غلطیاں کرتا ہوں، اس لیے میری اس غلطی کو معاف کر دیں. ایسے جتنے دھوکے لگے جہاں نفس نے میری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل کر دکھایا اور میں اس پر خوش اور مطمئن ہو گیا اور کبھی میں نے اسے بھلائی سمجھ کر توبہ نہیں کیا، حقیقت میں آپ کے نزدیک وہ برائی تھی، مجھے توبہ کرنا چاہیے تھا. آج میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول کریں. تھوڑی سی تنہائی بہت ضروری ہے آصف. ہم تنہائیوں میں بھی ایسی چیزیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں تنہائی کا وقت. ہاں یہ بھی ایک دعا ہے کہ اللہ ایسی تنہائی کا وقت جس وقت ہمیں مناجات کرنی چاہیے، آپ سے بات کرنی چاہیے، ہر طرح سے اپنے آپ کو کاٹ کر طبیعت کو پوری طرح سے آپ کی طرف متوجہ کرنا چاہیے. اس وقت جب شیطان نے کسی دوسری بھلائی کو سامنے پیش کیا ہو اور ہم اتنے بڑے خیر کے موقع کو گنوا بیٹھے ہوں جس کی وجہ سے آپ کو ناراضگی ہوئی ہو کہ میں نے تو تیرے دل میں ڈالا تھا یہ کر، تجھے کیا ہو گیا، یا تو پلٹ کے میری بات کو چھوڑ کر کسی اور کام میں لگ گیا. اسے نفع سمجھتا ہے، میں نے جو ڈالا تھا پہلے وہ نفع تھا. معاف کر دے مولا، اس سلسلے میں معاف کر دے. ایک فون آیا آج کہ بابا کیا ہر بھلائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے؟ ہر برائی شیطان کی طرف سے ہوتی، کوئی بھلائی شیطان کی طرف سے نہیں ہوتی. ترغیب. میں نے کہا ہر برائی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے لیکن کبھی بھلائی کی ترغیب بھی شیطان دیتا ہے.
ابھی اللہ ہی کا احسان ہے، پوچھنے والے کی طلب ہے، ہمارا تو کچھ اس میں کمال ہے نہیں۔ اب اس وقت پھر کہتا ہوں، اے اللہ میں یہ کہوں کہ پوچھنے والے کی طلب ہے، اللہ کی مہربانی ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن نفس میں اپنے کمال کا کوئی عنصر، کوئی شائبہ باقی رہا ہو، میری زبان غلط کہہ رہی ہو، دل کا حال کچھ اور ہو، اے اللہ معاف کر دے۔ اللہ نے اس طالب کی برکت سے فوراً دل میں ڈالا، کیونکہ بھلائی کی ترغیب تو شیطان دیتا نہیں۔ اور سوال کیا اس نے، کیا بھلائی کی ترغیب شیطان دیتا ہے؟ میں نے کہا دیتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب تمہارے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کے بعد فوراً یہ خیال آیا کہ تسبیح پڑھ لو، تو پہلی بھلائی کا جو خیال عمل کا تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا، یہ دوسرا شیطان کی طرف سے تھا کہ زیادہ میں مت لگو، کم میں لگو۔ تمہارے دل نے چاہا نماز پڑھ لو 2 رکعت، تو فوراً جی چاہا کہ نہیں تلاوت کر لو، تو سمجھ جانا کہ پہلی جو بھلائی تھی وہ رحمان کی طرف سے تھی، اور دوسری بھلائی کوئی شیطان نے دیکھ لیا کہ تم مانو گے نہیں، کرو گے، اس لیے تو یہ کم میں لے کر آتا ہے۔ یہ بھلائی کی ترغیب بھی شیطان دیتا ہے۔ اس کو اطمینان ہو گیا، مثالیں بھی تھیں۔ تو حقیقت میں یہ ہے کہ طالب کی برکت سے مجھے بھی مل جاتا ہے۔ مانگنا چاہیے اللہ ایسی طلب، ایسی سچی طلب جس کی وجہ سے آپ کی رحمت کو کھینچ لے، میری طرف آپ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ مجھے دین کی ایسی سچی طلب دے دیجیے، جیسے بچہ کا رونا جو سچا طالب ہوتا ہے دودھ کا، اور روتا ہے جی سے تو اس کی ماں ہر کام کو چھوڑ کر اسے دودھ پلا دیتی ہے، ایسے ہی مجھے میرے دین کی ایسی سچی طلب دیجیے کہ آپ کی پوری رحمت ہمارے ساتھ متوجہ ہو جائے اور ہم پورے دیندار بن جائیں۔ ادھوری وہ طلب جو ہمارے اندر نہیں ہے، ہم لوگوں کو ترغیب دیتے رہے اور خود کی فکر نہیں کیا، لوگوں نے سمجھا یہ سچی طلب کا بیان کرنے والا سچا طالب ہے، لوگ اس میں دھوکے میں آئے میرے مولا، مگر آپ دھوکے میں نہیں آتے۔ میں بھی دھوکہ کھا چکا، لوگ بھی کھا چکے ہیں، میری اس قصور کو بھی معاف کر دیجیے، مجھے دین کی سچی طلب دے دیجیے۔